تو زندگی کی ان ساری نعمتوں پہ زوال ہے. ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس پہ فنا ہے. اولاد فنا ہے، فانی ہے. دولت کب تک رہے گی؟ زمین جاگیر کب تک؟ عہدہ منصب اسٹیٹس کب تک؟ عزت کب تک؟ شہرت کب تک؟ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے اس پہ فنا ہے. صحت کب تک رہے گی؟ جوانی کب تک رہے گی؟ حسن کب تک رہے گا؟ زندگی کب تک رہے گی میاں؟ ما عندکم ینفد، سب پہ فنا ہے. بلکہ اس سے بھی آگے بات، سبحان اللہ، تمہاری خوشی غمی بھی فنا ہے. تمہاری خوشی بھی ہمیشہ نہیں رہے گی، اور تمہاری زندگی میں جو صدمہ آیا ہے یہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گا. جو تمہاری زندگی کی راحت ہے یہ بھی ہمیشہ نہیں ہے، اور جو تمہاری زندگی کی تکلیف ہے نا یہ بھی ہمیشہ نہیں ہے. جو تمہاری زندگی کی مشکلات ہیں یہ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گی، اور جو یہ آسانیاں ہیں یہ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گی. ما عندکم ینفد، جو بھی تمہارے اوپر حالات آئے ہیں یہ ہمیشہ نہیں رہتے. بس اوقات زندگی میں ایسا صدمہ آتا ہے، بتائیے اگر وہ صدمہ باقی رہے تو دماغ کا کیا حال ہو جائے. لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ صدمہ، اس کی وہ کیفیت نہیں رہتی. تو اسی طرح خوشی کا بھی حال ہے، اسی طرح لذت کا بھی حال ہے. یہی حال تکلیف کا بھی ہے، ہمیشہ تو نہیں رہتی. تو جو تمہارے جسم سے باہر چیزیں ہیں تمہارے پاس، جو تمہیں غافل کرتی ہیں، دولت، زمین، جاگیر، شہرت، نام و نمود، یہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گی. اور جو تمہارے جسم کے اندر ہیں، جوانی، خوبصورتی، زندگی، یہ بھی تو ہمیشہ نہیں رہے گی. اور جو تمہاری زندگی میں احوال آ رہے ہیں، راحت کے اور تکلیف کے، خوشی کے اور غم کے، جو تمہاری زندگی کے صدمات ہیں، یہ بھی تو ہمیشہ نہیں رہیں گے. وما عند اللہ باق، وما عند اللہ باق. لیکن سبحان اللہ، اگر ان اللہ کی دی ہوئی حالات میں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں، اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں میں اگر تم نے نیکی کر لی، وما عند اللہ باق، یہ نیکی ہمیشہ رہے گی. اللہ کی دی ہوئی یہ نعمتیں ہیں جو تمہارے جسم سے باہر ہیں یا جسم کے اندر ہیں، ان میں تم نے نیکی کر لی، اللہ کا حکم پورا کر لیا. وما عند اللہ باق، وہ ہمیشہ رہے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہو. اور جو تمہاری زندگی کے صدمات ہیں، احوال ہیں، یہ تو ہمیشہ نہیں رہیں گے. لیکن اگر ان صدمات میں اور ان تکالیف میں اور ان غموں میں تم چاہو تو اپنے لیے دولت کے ذخیرے اکٹھے کر سکتے ہو. اگر چاہو تو ان صدمات میں، ان تکالیف میں، ان پریشانیوں میں جو ہمیشہ نہیں رہنے والی، لیکن تم ان میں نیکی ایسی کر سکتے ہو، نیکیوں کے ذخائر ایسے اکٹھے کر سکتے ہو جو ہمیشہ رہے گے. سبحان اللہ. کسی کی بات پر تمہیں تکلیف ہوئی،
چوٹ لگی تمہارے دل پہ. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے بھی ترکی بترکی جواب دے دیا، تو دونوں کے یہ گناہ ہمیشہ رہیں گے. لیکن اگر تم نے اس کو یہ کہا اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تجھے معاف کر دے، تیری تکلیف تو تھوڑی دیر کی، لیکن یہ جو تم نے دعا دے دی اور نیکی کر لی، یہ تمہاری نیکیوں کا وہ ذخیرہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. کسی نے تمہیں گالی دے دی، اور ایک یہ کہ بدلے میں تم نے بھی گالی دے دی، تو گالی کی تکلیف تو تھوڑی دیر کی ہے، لیکن اس پر کیا ہوا یہ گناہ یہ ہمیشہ رہے گا. لیکن اگر آپ نے صبر کر لیا اور اسے اچھے اخلاق سے جواب دے دیا، تو اس تکلیف جو تھوڑی دیر کی ہے آپ نے اپنی لیے نیکی کا ایسا ذخیرہ اکٹھا کیا جو کبھی ختم نہیں ہو. تو دولت بھی فانی، عزت شہرت بھی فانی، زمین جاگیر بھی فانی، گھر اور محل بھی فانی. لیکن انہی فانی چیزوں میں اگر تم چاہو تو ایسی نیکی کر سکتے ہو سبحان اللہ جو کبھی ختم نہیں ہو. وہ ایسی دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہو. ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ تو فانی ہے. اللہ نے صحت دی ہے، ہمیشہ نہیں رہے گی. جوانی دی ہے، ہمیشہ نہیں رہے گی. زندگی دی ہے، ہمیشہ نہیں رہے گی. لیکن اس میں تم ایسی نیکی کر سکتے ہو بھائی کہ یہ چیزیں 10 سال میں رہنے والی ہیں، 20 سال کے اندر رہنے والی ہیں، چند سالوں میں رہنے والی ہیں، لیکن وہ نیکی کا ذخیرہ خربوں سال کے لیے. اس لیے علماء نے لکھا ہے ساری دنیا کے انسان دنیا کمانے پہ لگ جائیں، ساری زندگی وہ نہیں کما سکتے جو ایک مسلمان 1 منٹ میں کما سکتا ہے. اللہ ہمیں اس پہ یقین نصیب فرما دے. ساری دنیا کا انسان دنیا کمانے پہ لگ جائے، ساری زندگی کمائے،